الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اب بلا تاخیر آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں اور اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے خطاب کریں گے. مفتی ضیاء الرحمان سعید صاحب آپ کے سامنے خطاب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى آخر الآية. محترم بھائیو، یہ دور ایسا ہے کہ اب لوگوں کے پاس ذرائع ابلاغ بڑھ چکے ہیں. کسی تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ پہلے ایک ممبر ہوا کرتا تھا. ایک مبلغ اس ممبر پر کھڑا ہوتا اور وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچاتا.
اس ممبر سے ہٹ کر بہت کم ہوتا تھا کہ کسی کی بات پر کان دھرا جاتا، لیکن جیسے جیسے حالات بدلے، قیامت قریب آتی گئی، دور فتنوں سے بھرتا گیا، تو ایک ایسا ذریعہ لوگوں کے ہاتھ میں آیا کہ کوئی بھی بندہ کہیں بھی بیٹھ کر وہ اپنے دل کی بات پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے، جس کو آپ لوگ سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہ ویڈیو پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے۔ اب جو آپ کے نظریات تھے آپ نے اس میں بیان کر دیے۔ اس ایجاد کا فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی۔ میں صرف اور صرف آپ کو ایک نقصان کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ اس کے نقصانات بہت سے ہیں، لیکن ایک کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں کچھ ایسے نظریات تھے جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ نہیں تھے، انہوں نے ان نظریات کو اپنے انداز بیان میں اس طرح پیش کیا کہ بہت سارے لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا، اور لوگ سوشل میڈیا پر آنے والی چیز کو زیادہ لائک کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کیونکہ اگر کسٹمر دکان پر نہیں ہے تو وہ ایسے فیس بک پر ہاتھ چلاتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں۔ جو کچھ دیندار آدمی ہے وہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پسند کرتا ہے، چاہے بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، اور جو دنیا دار آدمی ہے وہ اپنی پسند کی چیز دیکھتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب سے سوشل میڈیا لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، اس وقت سے خرابی اس کے اندر یہ آئی کہ کچھ ایسے لوگ کہ جو نہ علماء کے شاگرد تھے، نہ مستند اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، نہ ان کو قرآن اور حدیث کی عربی عبارات کا فہم تھا۔ ہوا کیا کہ حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، انہوں نے ان ترجموں کو پکڑا اور بعض مخصوص مقامات سے کچھ ایسی احادیث لی، یوں کہہ لیجئے کہ تصویر کا ایک رخ لیا اور دوسرے رخ کو چھوڑ دیا، اس چیز کو نمبر اس کا حدیث کا کوٹ کر کے، کتاب کا نام کوٹ کر کے اس کو اپنے انداز سے بیان کیا، لوگوں کو یہ بتلایا کہ دیکھیں فلاں کتاب، اس کی فلاں جلد، فلاں صفحہ، فلاں حدیث نمبر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے سنا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ خاص طور پر میری مراد مقدس ہستیاں صحابہ کرام کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات آ گئے۔ جی فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے بارے میں ایسے کہہ دیا، فلاں نے فلاں کے بارے میں ایسے کہہ دیا۔ بھائیو، آج میں اس موضوع کو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سے کچھ ایسے سوالات ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں نے کیے ہیں کہ مجھے توقع تک بھی نہیں تھی ان سے، لیکن وہ اس دلدل کے اندر پھنسے، اور کیسے پھنسے؟ اس سوشل میڈیا، اس فیس بک یا جو بھی یہ ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے۔ تو بھائیو، آج میں صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو چند اصول بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے اگر آپ ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ کسی مکار کی مکاری میں آپ انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء سے افضل ترین جو نبی ہیں، بغیر کسی نبی کی تنقیص کیے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو مسند احمد کے اندر ہے اور دیگر کتابوں کے اندر ہے کہ ان اللہ نظر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس وقت عالم ارواح میں پیدا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا۔ ان کے دلوں میں سے سب سے زیادہ جو صاف دل والے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو انبیاء کا امام بنا دیا۔ یہ لفظ میرے ہیں کہ ان کو انبیاء کا امام بنا دیا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں اتنا ہے کہ اللہ نے سب سے صاف دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کو چن لیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امتوں کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، ان میں سے جو سب سے صاف دل والی امت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے، جو سب سے صاف دل لوگ تھے، یہ عبداللہ بن مسعود کے لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس نبی کا ساتھی بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم نبی کے ساتھی جو لوگ بنائے وہ بھی امت کے اندر عظیم ترین لوگ تھے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ ہمیں کہنا چاہتا ہے کہ جی فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ ایسا استاذ تھا کہ جو اپنے شاگردوں کی کما حقہ تربیت نہ کر سکا۔ کیا خیال ہے؟ وہ ایسا استاذ تھا کہ جس نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، جیسے ہی استاذ نے آنکھیں بند کی شاگرد آپس میں لڑ پڑے، شاگرد اس کی تعلیمات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجھے بتلائیے کہ یہ کتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک اعتراض ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی توہین ہے کہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ وہ آپس میں جائیداد کی خاطر، عہدوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے معاملات کی خاطر آپس میں الجھے، یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے، صحابہ کی توہین بعد میں ہے۔ صحابہ کرام بشر تھے، ہمارا ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ بشر تھے، جس طرح ایک بشر سے غلطی ہوتی ہے یوں صحابہ کرام سے بھی بعض غلطیاں ہوئیں۔ صرف انبیاء کی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تربیت میں ہوتی ہیں، اور ان سے اگر کوئی معمولی معاملہ ایسا ہو بھی جائے تو فوری طور پہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے وہ بشر تھے اور بشری تقاضوں سے ان سے غلطیاں ہوئیں۔ میں آپ کو 2 سے 3 مثالیں دیتا ہوں۔ اب کوئی بندہ آپ کو غلطی تو بتائے گا، لیکن غلطی کے بعد جو ان کی کیفیت ہوتی تھی یہ کیفیت آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا۔ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے سے برائی ہو گئی ہے، اشارہ کیا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اس کے لفظ ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا۔ اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہتا ہے، یہ 8 سے 9 ماہ کا عرصہ اس صحابیہ، اس نیک بی بی کا ایمان اس عرصے کے اندر کمزور نہیں پڑا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو پھر آ گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے، جب یہ خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کھانا کھائے گا تو پھر آنا۔ اس عورت نے اس کی تربیت کی، بہت تھوڑے عرصے کے اندر اس نے اس بچے کو ہاتھ سے کھانا کھانا سکھا دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو۔ بھائیو، کوئی اس واقعے کو یوں بیان کرے کہ وہ تو زنا بھی کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک پہلو لے لیا جو بشری تقاضے سے ان سے ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو 1.5 سال تک اس عورت کی بے چینی رہی اور وہ بار بار آ کے اللہ کے رسول کو کہتی رہی کہ مجھے پاک کیجئے، کل قیامت کے دن میں اللہ کی دیندار نہ ہوں، یہ اگر کوئی بیان نہ کرے تو یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مشرکین کی ساری شرطیں مان لی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، لمبی گفتگو ہے، میں ادھر نہیں جاتا، اونچی بولے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر بھی ایسے ہی کہا ہم حق پر نہیں ہیں، پھر ہم ذلت کیوں قبول کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہوگا۔
تھوڑی دیر بعد احساس پیدا ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کی. ڈر پیدا ہوا. آگے نکل گئے قافلے سے کہ ابھی میرے بارے میں کوئی آیت اترے گی, میرے لیے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. اس کے بعد لفظ کیا ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سے یہ جو غلطی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی بولنے والی, عملت لها اعمالا, میں نے اس کے لیے بڑے عمل کیے, بعد میں بڑی نیکیاں کی کہ اللہ تعالیٰ میری وہ غلطی معاف کر دے. عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, ان کی بہن اسماء کے بیٹے, انہی کے نام سے ان کی کنیت تھی ام عبداللہ, عائشہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میری بھی کنیت ہونی چاہیے, تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پہ ام عبداللہ کنیت رکھو. انہوں نے کوئی تحفہ بھیجا. عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھی, سال بھر کا خرچہ بھیجا, انہوں نے اسی مجلس کے اندر سارا بانٹ دیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو کہ تیری خالہ نے اس طرح کیا, تو تھوڑا سا ایسے الفاظ بولے کہ بڑا ہاتھ کھلا ہے, جلدی خرچ کر دیتی ہیں, اس طرح کے کلمات بولے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ تک یہ کلمات پہنچ گئے. غصہ آ گیا کہ یہ میرا بچہ ہو کے مجھے کہتا ہے, مجھے ٹوکتا ہے. کہا کہ اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گی, قسم کھا لی. اب عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا کہ تیری خالہ نبی کی بیوی اور مومنوں کی ماں تیرے سے ناراض ہو گئی ہے. جب یہ بات عبداللہ بن زبیر تک پہنچی, ان کی تو پریشانی انتہا کو پہنچ گئی. مختلف طریقے اختیار کیے, صحابہ کرام کی سفارشیں تلاش کی کہ میری خالہ سے صلح کرواؤ, میں معافی مانگتا ہوں, صلح کرواؤ. بالآخر عائشہ رضی اللہ عنہ کے دو شاگرد تابعی, ایک مسروق اور ان کے ساتھ ایک اور غالباً عطا تھے, یہ دونوں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے پلان یوں بنایا کہ ہم ان کے پاس جائیں گے, ہم جب بیٹھیں گے ہم آیتیں اور حدیثیں سنانی شروع کریں گے. کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے, تو نے باہر سے آ کے جلدی سے اپنی خالہ کے گلے لگ جانا ہے. ادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو لے کر آئے. عبداللہ بن زبیر نے ایسے ہی کیا, اپنی خالہ کے گلے لگ گئے, رونے لگ پڑے, معافیاں مانگنے لگ پڑے. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی رو پڑی کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھائی تھی, میں نے تو اللہ کی قسم کھائی تھی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی. اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اس قسم کو توڑنے کے بعد انہوں نے 100 سے زائد غلام آزاد کیے. اب اگر کوئی بندہ ایک پہلو کو لے لے اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دے, اس کو بیان ہی نہ کرے, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک بندہ سوشل میڈیا پر کسی شخص کی گفتگو سنتا ہے, وہ لگا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کر دیا, عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایسے کیا, ابو سفیان نے ایسے کیا, فلانے نے ایسے کیا, فلانے نے ایسے کیا. وہ ایک پہلو بیان کر رہا ہے, دوسرا پہلو جو ہے اس کو وہ بیان ہی نہیں کر رہا, اس کو وہ سامنے لا ہی نہیں رہا. ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں آپ کو 3 اصول بیان کروں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا. کچھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں کچھ تلفی ہو گئی. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو بکر آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے معاف کر دو. عمر رضی اللہ عنہ غصے میں تھے, کہا کہ نہیں کرنا. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. عمر رضی اللہ عنہ گئے ابو بکر کے گھر, پتہ کیا کہ میں ابو بکر کو دیکھوں وہ گھر پہ ہیں, نہ ملے. سوچا کہ اللہ کے نبی کے پاس گئے ہوں گے, وہ بھی وہاں پہ آ گئے. اب آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میرے سے یوں ایک معاملہ ہو گیا ہے اور عمر مجھے معاف نہیں کر رہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تم میرے ساتھی کو معاف نہیں کرتے؟ جب میں تمہارے پاس آیا تھا اللہ کا پیغام لے کے، تم میں سے ہر بندے نے شروع میں یہ کہا تھا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. ایک ابو بکر ہے کہ جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں. کیا تم میرے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول غلطی میری ہے، آپ عمر سے ناراض ہو رہے ہیں، غلطی میری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھی میرے ابو بکر کی قربانی کو نہیں دیکھتے اور اس کی ایک بات کو تم نے پکڑ لیا، اس کی قربانیاں دیکھ کر تم اس کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ تشریح میرے الفاظ ہیں. بھائیو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ نبی کا ایک صحابی ہو، اس کے حق میں ایک صحابی اس کو معاف نہ کرے. اور کون صحابی معاف نہ کرے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ان الحق یجری علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پہ چلتا ہے. اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. وہ عمر اگر ابو بکر کو ایک معاملے پہ معاف نہ کرے تو آپ ناراض ہو. آج کے فتنوں کے زمانے میں ایک بے عمل انسان جس کی تنہائیاں نہ جانے کیسی ہیں، جس کی خلوتیں نہ جانے کیسی ہیں، وہ نبی کے صحابہ کو موضوع سخن بنائے اور اللہ کے نبی کے صحابہ پر بیٹھ کر تبصرے کرے، فلانا ایسے فلانا ایسے فلانا ایسے. بھائیو میرا ایک عقیدہ ہے، جو نبی کا صحابی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی بات جو اس کی شان کے خلاف ہو، اس سے میرے کان بہرے ہیں، میری آنکھیں اندھی ہیں، میری زبان گونگی ہے، میں قطعاً اس چیز کو نہیں سن سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمس النار من رآنی ولا من رآ من رآنی. آپ نے فرمایا اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، یعنی حالت ایمان میں. جس نے اللہ کے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. خیر اس پر احادیث بہت ہیں. بھائیو اپنے ایمان کو بچاؤ. ٹوٹی پھوٹی ہماری نمازیں، ٹوٹا پھوٹا ہمارا دین، برائے نام ہمارا اسلام، اور ہم دلوں کے اندر کینے اور بغض رکھیں ان ہستیوں کے بارے میں جن کو اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قیامت کے دن ایک صحابی اگر اٹھ کر کہے کہ اللہ اس سے پوچھ کہ میرے سے جو غلطی ہوئی میں نے تیرے سے معافی مانگ لی، لیکن یہ میرے سے بغض کس لیے رکھتا تھا؟ غلطی رب کے حق میں ہوئی، اس نے رب سے معافی مانگ لی. جن کے حق میں ہوئی ان سے انہوں نے معافی. بھائی تم کون ہوتے ہو ان پر تبصرے کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی پگڑیاں اچھالنے والے کہ فلانا ایسے فلانا ایسے؟ تو بھائیو تین باتیں یاد رکھیے گا. پہلی بات تو یہ ہے صحابہ کے بارے میں آپ کو جو بھی بات سننے کو ملے، پہلی تو بات ایسے شخص کو مت سنیے جس کا موضوع کیا ہے، گندی مکھی کی طرح جسم میں سے زخم تلاش کرنا اور وہاں سے جا کے گندگی چوسنا. یہ شخص گندی مکھی کی طرح ہے کہ جس کو صحابہ کی ساری زندگی کے عظیم کارنامے بھول گئے اور ان کی زندگی میں 2 4 5 10 جو غلطیاں ہوئیں اس کو تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے. یہ شخص، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی سند، اس واقعے کی سند تلاش کی جائے. کیا اس کی سند ہے کہ نہیں؟ اگر تو اس کی سند ضعیف ہے تو اس کے طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس کی سند کا؟ تو مستند علماء کرام سے رابطہ کیجیے جو اس معاملے میں ماہر ہیں، جرح تعدیل کے جو صحت اور ذوق کو سمجھتے ہیں، ان سے رابطہ کیجیے کہ میں نے کسی صحابی کے بارے میں ایسے سنا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر تو ضعیف ہے تو اس کو پھینک دیجئے کوڑا دان کے اندر، کیونکہ وہ نبی کی حدیث نہیں ہے. اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ کہیے اس عالم دین سے کہ اس کا مجھے وہ معنی بتلاؤ جو معنی محدثین نے بیان کیا. یہ حدیث آج کی نہیں ہے،
یہ حدیث 1400-1450 سال پہلے کی ہے، تو ائمہ اعظام کی نظروں سے بھی یہ حدیث گزری ہے، انہوں نے اس کا کیا مطلب بیان کیا ہے؟ مصیبت یہ بنی کہ حدیثوں کے اردو میں ترجمے ہو گئے، لیکن حدیث کی جو عربی شروحات تھی ان کے اردو میں ترجمے نہیں ہوئے۔ اب جاہل قسم کے لوگوں نے جب اردو میں عبارت پڑھی، اس کا مفہوم اپنی طرف سے بیان کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، جی حدیث میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اتنی حدیثیں میں نے جمع کر لی ہیں اس موضوع پر، جبکہ اس کا معنی محدثین سے سمجھیں کہ انہوں نے اس کا معنی کیا بیان، وہ ہمارے سے قریب تھے اس زمانے میں اور وہ حق کو سمجھنے والے تھے۔ محدثین کے زمانے پر اکتفا کیجیے، اگر حدیث روایت کی سند بھی ٹھیک ہے، کسی محدث نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہوا، پھر تیسری بات اپنے ذہن میں رکھیے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ بشر تھے، بشر سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد رب سے اس نے کتنی کی معافی مانگی، کتنی کی اس نے توبہ استغفار کی ہو۔ جو آج یہ کہتے ہیں کہ فلانے نے ایسے کیا، ان سے کہو کہ تم یہ اس بات کا حلف دیتے ہو کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے دوبارہ اس کے بعد معافی نہیں مانگی؟ دیتے ہیں حلف اس بات کا؟ جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کی ایسی غلطیوں کو اچھالنے والے؟ دیکھیں، ایک غلطی ہوئی لوگوں کے سامنے، لوگوں نے اس غلطی کو دیکھ لیا، لیکن رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے بندے نے اللہ سے معافی مانگ لی، ہمیں اس معافی کا پتہ نہ چل سکا۔ اور خاص طور پر وہ بندہ جو مومن ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو نبی کا تربیت یافتہ ہے، اس کی ایسی ایک غلطی کو لے کر لوگوں کے سامنے لے کر آنا، یہ امانت اور دیانت نہیں ہے بھائیو۔ تو دوستو محترم سامعین، اپنے ایمان کو بچائیے، اس کی حفاظت کیجیے۔ واللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو ملیں، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو ملیں، تو ہمارا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بغض اور کینے سے پاک ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ایسے لوگوں کو سننے سے بچے، بالکل ایسے لوگوں کو مت سنیے، یہ فتنہ ہے۔ شیطانی دعوت کیا ہوتی ہے؟ 10 باتیں ٹھیک کریں گے، 15 باتیں ٹھیک کریں گے، 20 باتیں ٹھیک کریں گے، کچھ اپنی بیچ میں داخل کر دیں۔ ہم بندہ کہتے تھے کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، بھائیو دین وہ ہے جو ان ممبروں سے گیا ہے، ان ممبروں سے دین نکلا ہے، یہ ہے مستند ذرائع، یہاں سے دین کو لیجئے۔ ہاں، سوشل میڈیا پر اگر آپ کو کچھ مستند علماء کرام کی ویڈیوز سننے کو ملتی ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ معروف علماء ہیں اور حق بات کہنے والے ہیں، آپ ان کو سن لیجئے۔ لیکن اگر ایسا کوئی نہیں تو واللہ یہ کسی ڈاکٹر شاکٹر اور کسی انجینئر اور کسی ایسے گمراہ انسان کو مت سنیے کہ جس کو اوپر سے دیکھ کے صحیح قرآن مجید بھی نہ آتا ہو، جس کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، اور وہ کرے ان ہستیوں پر تبصرے کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اسے در حقیقت میرے سے محبت ہے، اس لیے اس نے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اسے در حقیقت دل میں میرے سے بغض تھا، وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس نے میرے صحابہ پر بغض ظاہر کر کے میرے سے بغض ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو میرے اس درس کے متعلق وہ ضرور پوچھ سکتا ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔